अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एमएलए राजा सिंह के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि रामनवमी रैली के दौरान राजा सिंह ने ऐसी बातें कही जिनसे मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात मजरूह हुए। ये शिकायत एडवोकेट अब्दुल कबीर की क़ियादत में दी गई। लोगों का कहना है कि 27 मार्च को होने वाली रैली में राजा सिंह ने इश्तियाल अंगेज और नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। शिकायत में मुतालबा किया गया है कि राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और नए हेट स्पीच कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। मुकामी अफराद ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद एक पुरअमन शहर है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए ऐसी बातें माहौल को खराब कर सकती है। इसी वजह से उन्होंने पुलिस से फौरी कार्रवाई की अपील की है ताकि शहर में अमन बरकरार रह सके। पुलिस ने शिकायत वसूल कर ली है और मामले की जाँच की जा रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। कस्टम्स हुकाम ने शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर के सामान से 25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान ये ममनुआ मंशियात बरामद हुई जिनकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन 8.9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त शुदा मंशियात की शनाख्त हाइड्रोपोनिक गांजे के तौर पर की गई है जो जदीद तरीकों से उगाई जाने वाली एक निहायत ही ताकतवर किस्म है। कस्टम्स हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश है जारी। हैदराबाद के इलाके कुत्तागुड़ा में शमशान घाट से मुतालिक मामला उस वक्त मौजूद बहस बन गया जब मुकामी लोगों ने सड़क की तोसी के दौरान होने वाली मसमारी पर तशवीश जाहिर की। मुकामी अफराद का कहना है कि ये शमशान घाट वो जगह है जहाँ वो नस्लों से अपने बुजुर्गों की आखिरी रसूमात अदा करते आ रहे हैं। रिहायशियों के मुताबिक GHMC हुकाम ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के आकर शमशान घाट की हुदूदी दीवार को मुनहदिम कर दिया जिससे लोगों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। उनका कहना है कि ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं बल्कि उनके आबा व अजदाद की यादों से जुड़ा हुआ मकाम है। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने 31 मार्च को मुख्तलिफ महकमों और दफातर में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की सुबुकदोशी के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये दिन जहाँ एक तरफ सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन की तवील खिदमात के अख्तिताम और नए मरहले के आगाज़ की अलामत है, वहीं ये तारीख हमें उन अजीम इल्मी, अदबी और तारीखी शख्सियात की भी याद दिलाती है जिन्होंने अपने मैदान में दुनिया को नई राहें दिखाई। उन्होंने कहा कि रेने डिस्कैरेट्स जैसे मुफक्किरीन ने इंसानी फिक्र को बेदार किया और गौर फिक्र की नई जहदें मुतारिफ करवाई, जबकि जोसेफ हैडन और बेंजो पैटरसन जैसे फन ने अपने अपने मैदान में हुस्न खलीक और जमालियाती शऊर को फरोग दिया है। इसी तरह इसाक न्यूटन ने साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हुए इंसान को कायनात के इसरार व रमूज से रोशनास कराया है। मौलाना ने मजीद फरमाया है कि मीना कुमारी जैसी शख्सियात हमें ये सबक देती है कि फन और अदब के जरिए इंसानी जज्बात की तर्जुमानी किस कदर मौसर अंदाज में की जा सकती है। उनका फनी व अदबी सरमाया आज भी दिलों को मुतासिर करता है। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर मंडल में मंगल को एक 50 साला खातून कपड़े सुखाते वक्त बर्क़ी शॉक लगने से जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया की शनाख्त एम ज्योति के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ज्योति के घर की टीन की छत को एक बिजली की तार छू रही थी जबकि जिस तार पर वो कपड़े सुखाने वाली थी वो भी लोहे की बनी हुई थी। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे जब ज्योति घर से बाहर कपड़े सुखाने के लिए आई तो कपड़े लटकाने वाली तार को छूते ही उन्हें शदीद बर्क़ी शौक लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। ज्योति के शौहर का इंतकाल तकरीबन 10 साल पहले हो चुका था। पसमानदगान में 2 बेटियां और 1 बेटा है। चिन्नूर पुलिस के मुताबिक बिजली का कनेक्शन फौरी तौर पर मुनक़ते कर दिया गया और ज्योति की नाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। संगारेड्डी जिले में 30A पुलिस एक्ट का 1 माह तक निफाज रहेगा। जिले SP प्रीतिश पंकज IPS का बयान। उन्होंने कहा कि अमन अमान को ध्यान में रखते हुए 30A पुलिस एक्ट 1861 को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी कि 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। इसलिए जिले संगारेड्डी के अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ अंजुमनों के कायदीन पुलिस की पेशगी इजाजत के बगैर धरना, एहतजाज, रैलियां, जलसे आम, इज्तिमात मुनक़िद न करें। SP ने वादे किया और खबरदार किया कि ऐसा कोई भी गैर कानूनी सरगर्मियां ना की जाए जिससे अमन अमान में खलल पड़े। SP ने जिले के अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ अंजुमनों के लीडरों को मशवरा दिया कि वो इस मामले में पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि अगर बगैर इजाजत मज़कूरा कार्रवाइयाँ की गई तो मुताल्लिक़ा अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मार्च के दौरान रिटायर्ड होने वाले 5 पुलिस मुलाजिमीन को शालपोशी और असनादात के साथ रुखसत किया गया। तकरीब में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चेतनिया ने उनकी खिदमत को सराहते हुए कहा कि बगैर किसी दाग के तवील अरसे खिदमत अंजाम देना काबिल सताइश है। उन्होंने रिटायर्ड मुलाजिमीन की आइंदा जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि दीगर आला ओहदेदारान और अहले खाना भी इस मौके पर मौजूद थे। मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन करीमनगर का अहम इजलास टीएस लॉ सेट 2026 एलएलबी में दाखिलों के लिए अपील। करीमनगर मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन करीमनगर का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद मुस्तफ़ा अली अंसारी और जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ अहमद ने शिरकत की। इजलास में तलबा तालिबात को टीएस लॉ सेट 2026 के तहत एलएलबी के 3 साला और 5 साला कोर्सेस में दाखिले के हवाले से तफसीली रहनुमाई फराहम की गई। अपने मुश्तरका बयान में जिम्मेदारान ने तमाम ख्वाहिशमंद तलबा तालिबात से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द दाखिले की कार्रवाइयाँ मुकम्मल करें, क्योंकि बगैर जुर्माना यानी कि फाइन के दाखिले की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई है, जिसके बाद दाखिले फाइन के साथ जारी रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा दौर में समाज को मुस्लिम मुखला और दानिशवरों की अशद जरूरत है, इसलिए जो तलबा और तालिबात शोबे में दिलचस्पी और सलाहियत रखते हैं वो इस मौके से फायदा उठाते हुए कानून की तालीम हासिल करें। गैर मौसमी बारिशों के बाइस निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी की काश्तकारों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। तकरीबन 16,900 कुंटल हल्दी में बड़ी मिकदार खुले में रखी गई थी, जो अचानक बारिश से भीग गई। काश्तकारों का कहना है कि त्रिपाल से बचाव की कोशिशें नाकाम रही, जबकि हुकाम के इंतजाम भी नाकाफी साबित हुए। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से भीगी हुई फसल खरीदने का मुतालबा किया। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर कामारेड्डी में निकाली जाने वाली यात्रा के रूट और इंतजामात का जिले कलेक्टर आशीष सांगवान और एसपी एम राजेश चंद्र ने जायजा लिया। उन्होंने हुकाम को पुरअमन इनेकाद के लिए जरूरी सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात पर हिदायत दी। एसपी ने बताया है कि अहम मकामात पर खुसूसी बंदोबस्त, ड्रोन और CCTV के जरिए निगरानी की जाएगी। अवाम और मुंतदिमीन से पुलिस से ताउन की अपील की गई है। इजलास में एडिशनल एसपी चैतन्य रेड्डी, SHO नरहरी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। दिल्ली के अबियासाबाद के कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 26 म्यूनिसिपल काउंसलर मोहतरमा वसीम उनिसा शब्बीर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर तिरुपति और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना से मुलाकात करके तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 26 काउंसलर मोहतरमा वसीम उनिसा ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कागजनगर के बल्दिया वार्ड 30 में म्यूटेशन और असाइनमेंट न करने पर आवाम को काफी दुश्वारियां हो रही है। इसलिए म्यूनिसिपल काउंसिल के अलावा जिले के आला अहदेदारों से मुतालबा है कि कागजनगर बल्दिया के 30 वार्ड में मुस्तहिक लोगों को म्यूटेशन और असाइनमेंट करते हुए कागजनगर बल्दिया की आमदनी में इजाफा करने का मुतालबा किया गया। करीमनगर में चिकन ताजिरों ने कंपनियों की जानिब से कम मार्जिन देने के खिलाफ एहतजाज करते हुए बंद की हिमायत का ऐलान किया। तेलंगाना स्टेट चिकन शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन की कॉल पर दिल्ली चिकन सेंटर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। इजलास में सदर MD नवाब ने कहा कि कंपनियों के इस्तेहसाली रवैये से छोटे ताजिरी नुकसान में जा रहे हैं और कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। 1 अप्रैल से सप्लाई निज़ाम में तब्दीली और कम मार्जिन पॉलिसी के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का ऐलान किया गया। रहनुमाओं ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत और मुनसिफाना मार्जिन निज़ाम नाफिज करने का मुतालबा किया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी SV राम रेड्डी, नायब चदूर MD यूनुस अब्दुल रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद, अब्दुल नदीम, खजानची बालाजी, कृष्णा किशोर रेड्डी, मल्लेशम, शकील, रहीम व दीगर अराकीन शरीक थे। वज़ीराबाद कोहिर नायब सदर नशीन बल्दिया हन्नान जावेद यूथ कांग्रेस मोहम्मद मुजम्मिल मुजफ्फर ने सहाफती बयान में बताया है कि कोहिर मुस्तखर में SIR में नामों को शमूलियत को यकीनी बनाने तमाम सहूलियत फराहम की जा रही है। BLO वोटरों को नानी और नाना के साथ नक्शा बनाने से गुरेज़ां थे। SIR के लिए तैयार करदा तरबियती मवाद में नजरसानी में इंतखाब कुनंदगा नाम जाहिर नहीं होता है तो वालिद, वालिदा, दादा, दादी या दीगर रिश्तेदारों की तफसीलात दर्ज की जा सकती है। इस तरह SIR गिनती के फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार वोटर्स को 3 इख्तियारात देता है कि आखिरी SIR रोल में उनका अपना नाम मौजूद है, कि उनके वालिदैन या दादा दादी के नाम मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद P साई चेतनिया ने हनुमान जयंती शोभा यात्रा के मुंतजिमीन और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ बोधन में एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने रैली के मुंतजिमीन से कवायद व ज़वाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने हिदायत दी है कि हर शख्स अमन व सुकून के साथ अकीदत और जोश खरोश से त्यौहार मनाए और रैली को मुकम्मल तौर पर रूहानी अंदाज में मुनक्किद किया जाए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई भी कानून के खिलाफ अमल करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुमकिन है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा गुज़िश्ता साल की तरह ही उसी रूट पर निकाली जाएगी।
ٹائی روٹس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ منتظمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لازمی طور پر والنٹیئرز کا انتظام کریں اور انہیں پہلے سے ریلی سے متعلق ہدایت فراہم کریں۔ ریلی کے دوران ڈی جے وغیرہ بجانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس اجلاس میں اے ایس پی شرینیواس، سب انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا اور بودھن شہر کے اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والے معزز افراد نے بھی شرکت کی۔ ظہیر آباد مجلس بلدیہ میونسپل بجٹ اجلاس کے دوران بی جے پی کونسلر بلدیہ سنتوش کی اشتعال انگیز بیان، مذہبی فرقہ وارانہ ریمارکس پر کانگریس پارٹی کونسلر بلدیہ محمد جہانگیر قریشی نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر آباد بلا لحاظ ہندو مسلم آپسی اتحاد، قومی یکجہتی کو فروغ دینے والا حلقہ ہے۔ ظہیر آباد بلدیہ میں ہر سیاسی جماعت کی پارٹیوں رکن بلدیہ ظہیر آباد بلدی وارڈز کی ترقی، عوامی فلاح و بہبود خدمات کو ترجیحات دیں، نہ کہ کونسل میں مذہبی بیانات پر۔ ظہیر آباد کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کونسل بلدیہ جہانگیر قریشی نے بی جے پی کی اشتعال انگیزی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ بی جے پی کونسلر بلدیہ پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا کہ اجلاس کے دوران افراتفری دیکھی گئی۔ آترم امرت راؤ کو ضلع ایس پی کے ہاتھوں تہنیت۔ ضلع کے بیاس آباد کے ایس پی آفس میں آج سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت آئی پی ایس نے اپنے ہمراہ ضلع ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس چترنجن آئی پی ایس اور پولیس اسٹاف کے ساتھ مل کر وظیفے پر سبکدوش ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل آترم امرت راؤ کو ان کی 41 سالہ پولیس خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وظیفے کے بعد کی زندگی بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم گزارنے کا مشورہ دیا۔ بعدازاں ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت آئی پی ایس نے اپنے پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر وظیفے پر سبکدوش ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل آترم امرت راؤ کو گلپوشی، شالپوشی و تحفہ پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے سوسائٹی کی جانب سے منظور کی گئی رقم کا چیک کو حوالے کیا گیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے سرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفیسر کے حدود میں آج فارسٹ رینج آفیسر پروین کمار کی نگرانی میں جنگلی کتوں کے حملے میں زخمی پڑی ہوئی ہرن کو فارسٹ ملازمین نے اپنے قبضے میں لے کر علاج کے بعد ہرن کو واپس جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس موقع پر فارسٹ رینج آفیسر پروین کمار نے کہا کہ جنگل کے جانوروں کی حفاظت فارسٹ ملازمین کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر بھی جنگلی جانور زخمی ہونے پر مقامی فارسٹ آفس اطلاع دینے کا مشورہ دیا تاکہ جنگل کے جانوروں کی جانوں کی حفاظت ہو سکے۔ اس کے علاوہ مقامی فارسٹ ملازمین کو جنگلی کتوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ آئندہ سال جولائی 2027 میں شاندار طریقے پر بودھن ڈویژن کے موضع کنداکرتی میں منعقد ہونے والے گوداوری پشکرم تہوار کے پیش نظر انتظامات کو تیزی کے ساتھ تکمیل کرنے کی ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ بودھن ڈویژن کے ریجنل منڈل کے موضع کنداکرتی پشکر گھاٹ کا ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی نے منگل کے روز مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا اور انہوں نے پشکر گھاٹ تک پہنچنے کے راستوں کی مرمت اور سڑک کی توسیع کے کاموں کا جائزہ لیا، نیز شیو مندر کے قریب جاری کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ کلکٹر نے عہدیداروں کو کئی اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھکتوں کو تمام طور سہولیات فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت کام انجام دیا جانا چاہیے۔ ایلاڈی تحصیلدار پریم کمار نے آج مختلف علاقوں میں لگائے گئے اینٹ کی بھٹیوں کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا اور مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ریونیو انسپکٹر شرینیواس و دیگر موجود تھے۔ ظہیر آباد محمد معراج الدین مکرم انچارج الخیر کمپیوٹر کے مطابق دی مسلم ایجوکیشنل اینڈ سوشل سوسائٹی ظہیر آباد کے زیر اہتمام کمپیوٹر کے بنیادی کورسز کا آغاز 2 اپریل 2026 سے اسلامک سینٹر لطیف روڈ خان محلہ ظہیر آباد ہوگا۔ کورسز کی تفصیلات اس طرح ہیں: بیسک آف کمپیوٹر PGDCA، پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان کمپیوٹر ایپلیکیشن ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، بیسک انگلش ٹائپنگ۔ بہت ہی کم فیس پر داخلوں کے لیے رجسٹریشن جاری ہے۔ نئے بیچز کا آغاز 2 اپریل سے ہوگا۔ کمپیوٹر انسٹرکٹر محمد فصیح الدین ہوں گے۔ اوقات تربیت 2 تا 4 بجے شام ہوں گے۔ دیگر تفصیلات کے لیے خواہش مند طلبہ و والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ظہیر آباد کے اسلامک سینٹر سے رابطہ کریں۔ سلسلہ 36ویں ڈویژن کی کونسلر کے رینوکا راجو کی جانب سے شادی والے خاندان کی مدد کی۔ سلسلہ ٹاؤن کی پرگتی نگر کے علاقے سے تعلق رکھنے والے خاندان میں لڑکی کی شادی کے موقع پر 36ویں وارڈ کی کونسلر کے رینوکا اور راجو نے شرکت کی۔ اس موقع پر کونسلر نے دلہن کے گھر پہنچ کر چاول فراہم کیا اور دلہن کو دعائیں سے نوازتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اہل خانہ اور رشتہ داروں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کونسلر کے رینوکا راجو کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ قادر ہے کہ رینوکا راجو ہمیشہ غریب اور مستحق افراد کی مدد کے لیے پیش رہتے ہیں، جس پر عوام کی جانب سے انہیں بھرپور سراہا جا رہا ہے۔
حیدرآباد ضلع کے تالا مڑگوف منڈل مستخر کے جونیئر کالج میں سپرنٹینڈنٹ کے طور پر خدمات انجام دینے والے محمد افضل حسین ولد محمد خرم حسین کا تعلق مستخر عادل آباد کے محلے پیٹ سے ہے۔ آج یعنی کہ 31 مارچ اپنے عہدے سے وظیفے پر سبکدوش ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں تالا مڑگو کے جونیئر کالج میں ایک وداعیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں وظیفے پر سبکدوش ہونے والے محمد افضل حسین کی 40 سالہ تعلیمی دور کا تذکرہ کرتے ہوئے موظف کی بہترین خدمات کا اعتراف کیا گیا اور انہیں شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے ایک یادگار تصویر بھی پیش کی گئی۔ نرمل ضلع بار کونسل کے انتخابات میں بی شعبہ کرن ایڈوکیٹ و گورنمنٹ لیڈر نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے نرمل بار کونسل کے صدر منتخب ہوئے۔ آج مقامی دفتر سیاست نرمل میں سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر اور ڈرامہ سیاست سید جلیل اظہر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد انیس احمد خان سینئر کانگریس کے قائد و محمد زاہد علی مالک آئی فنکشن ہال نے نومنتخب صدر بار کونسل مسٹر بی شبھا کرن کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ راجیشور راؤ، اسسٹنٹ گورنمنٹ پلیڈر رنجیت کمار گوڑ کے علاوہ الحاج عبد الرحمان مالک مدینہ ہوٹل، سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر اور ڈرامہ سیاست نے نومنتخب صدر کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نظام آباد میں امریکی اسرائیلی بربریت کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر شیخ حسین رکن جماعت اسلامی ہند نظام مخاطب کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سید رفیق شفیق انور نے دیگر جماعتوں کے ذمہ داران و برادران کے ساتھ جماعت اسلامی کی جانب سے نمائندگی کی۔ یکم اپریل سال 2026 سے ملک کے کئی سرکاری و خانگی بینکوں نے اے ٹی ایم استعمال کے قواعد میں اہم تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان نئی تبدیلیوں کا تعلق مفت اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کی تعداد اور روزانہ نقد رقم نکالنے کی حد سے ہے۔ ایچ ڈی ایف سی بینک نے اعلان کیا ہے کہ یکم اپریل سال 2026 سے یو پی آئی کے ذریعے اے ٹی ایم سے کی جانے والی رقم نکلوانے کی سہولت کو بھی عام اے ٹی ایم ٹرانزیکشن میں شمار کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صارف اپنی مفت ماہانہ ٹرانزیکشن کی حد پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہر اضافی ٹرانزیکشن پر 23 روپے کے ساتھ قابل اطلاق ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ بینک کے مطابق سیونگ اور سیلری اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنے بینک کے اے ٹی ایم سے 5 مفت نقد رقم نکلوانے کی اجازت ہوگی۔ دوسرے بینکوں کے اے ٹی ایم سے میٹرو شہروں میں 3 اور غیر میٹرو شہروں میں 5 مفت ٹرانزیکشن کی سہولت دستیاب رہے گی۔ یو پی آئی کے ذریعے بغیر کارڈ نقد رقم نکلوانے کی سہولت انٹر آپریبل کارڈ لیس کیش و وڈرال سسٹم کے تحت دی جاتی ہے، جس میں صارف اے ٹی ایم پر موجود کیو آر کوڈ اسکین کر کے اپنے موبائل سے ٹرانزیکشن منظور کرتا ہے۔ وہیں دوسری جانب پنجاب نیشنل بینک نے بعد ڈیبٹ کارڈز کے لیے روزانہ نقد رقم نکلوانے کی حد کو کم کر دی ہے۔ پلیٹینم، گولڈ اور بزنس کارڈ کے لیے روزانہ حد 1 لاکھ روپے سے کم کر کے 50,000 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ سلیکٹڈ اور سگنیچر کارڈز کے لیے یہ حد 1.5 لاکھ روپے سے گھٹا کر 75,000 روپے کر دی گئی ہے۔ اس طرح بندھن بینک نے بھی اپنے اے ٹی ایم قواعد میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ بینک کے اے ٹی ایم پر صارفین کو ماہانہ 5 مفت مالیاتی ٹرانزیکشن کی اجازت ہوگی، جبکہ غیر مالیاتی ٹرانزیکشنز مفت رہیں گے۔ دیگر بینکوں کے اے ٹی ایمز پر میٹرو شہروں میں 3 اور غیر میٹرو شہروں میں 5 مفت ٹرانزیکشن کی سہولت برقرار رہے گی۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنا نے منگل کے روز کہا کہ بینکوں کو ڈیجیٹل گرفتاری جیسے سائبر جرائم سے صارفین کو بچانے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بینک ملازمین شہریوں کو سائبر جرائم سے محفوظ رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کی جمع پونجی کے محافظ ہونے کے ناطے بینک عملے کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اگر کسی صارف کے ساتھ دھوکہ دہی ہونے کے آثار نظر آئیں تو فوراً اسے خبردار کرنا چاہیے۔ ایکس پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں کمشنر نے کہا کہ وہ کئی مرتبہ سائبر جرائم کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ برقرار ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کچھ سائبر فراڈ کے متاثرین اور بینک افسران سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائبر جرائم کے واقعات سامنے آنے کے باوجود بہت سے لوگ اب بھی اس بارے میں مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں۔ ان کے مطابق عوام میں بیداری پیدا کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ ایسے جرائم کو روکا جا سکے۔ کمشنر نے بینک ملازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ ان صارفین کے رویے پر نظر رکھیں جو ڈیجیٹل گرفتاری جیسے فراڈ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد اچانک بڑی رقم نکالنے، سونا گروی رکھ کر قرض لینے یا غیر معمولی مالی لین دین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بینک ملازمین کسی صارف کے رویے میں غیر معمولی بات دیکھیں تو اسے پرسکون کرنے کی کوشش کریں اور فوراً 1930 پر سائبر کرائم ہیلپ لائن سے رابطہ کریں۔ کمشنر نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جعلی ٹریڈنگ اسکیموں سے ہوشیار رہیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں، پولیس اور عوام کے درمیان تعاون اور بیداری ہی ایک سائبر جرائم سے پاک معاشرے کی بنیاد بن سکتی ہے۔
کمیشن ٹاسک فورس خیرآباد زون نے حیدرآباد فوڈ ایڈلٹریشن سرویلنس ٹیم یعنی کہ ہیچ فاسٹ کے ساتھ مل کر پیر کے روز IDA کاٹیدن میں ملاوٹ شدہ ادرک لہسن پیسٹ تیار کرنے اور فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ حکام نے ملزم کے قبضے سے تقریباً 22 لاکھ روپے مالیت کا سامان ضبط کیا۔ پولیس کے مطابق یہ ملاوٹ شدہ پیسٹ ہول سیل کرانہ دکانوں اور فوڈ کیٹرنگ سروسز کو سپلائی کیا جا رہا تھا، جس سے عوامی صحت کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ گرفتار ملزم کی شناخت 55 سالہ حسن علی روپانی کے طور پر ہوئی ہے، جو ہیبٹس کے چراغلی لین کا رہائشی ہے۔ وہ SKR فوڈ پروڈکٹس کے نام سے ایک مینوفیکچرنگ یونٹ چلا رہا تھا۔ اچانک معائنے کے دوران حکام نے دیکھا کہ ادرک لہسن کا پیسٹ غیر صحت بخش حالت میں پلاسٹک کے برتنوں میں تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق روپانی پیسٹ میں ایسیڈک ایسڈ اور زنتھن گم پاؤڈر جیسی اشیاء ملا رہا تھا۔ پیسٹ دھول، مکھیوں اور دیگر آلودگیوں کے درمیان رکھا گیا تھا۔ ملزم فوڈ گریڈ اور پیکنگ میٹیریل کے سرٹیفکیٹس پیش کرنے میں ناکام رہا، جبکہ وہاں کام کرنے والے لکڑی کے ڈنڈے سے ادرک لہسن پیسٹ پیس رہے تھے۔ پولیس نے 1 کلو والے ادرک لہسن پیسٹ کے 24 کارٹن، 500 گرام والے 48 باکس اور 22 گرام والے 120 باکس ضبط کیے۔ اس کے علاوہ 40 کلو والے 150 تھیلے خشک ادرک لہسن، 20 کلو زنتھن گم پاؤڈر، 20 لیٹر ایسیڈک ایسڈ کا کنسر اور 5 گرائنڈرز بھی ضبط کیے گئے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران ٹینس کے نامور کھلاڑی لیانڈر پیس BJP میں شامل ہو گئے۔ منگل کے روز انہوں نے مرکزی وزیر کرن رجیجو جی کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر رجیجو نے پیس کی کامیابیوں کو یاد کیا۔ واضح ہے کہ پیس نے صرف 22 سال کی عمر میں 196 اٹلانٹا اولمپکس میں مردوں کے سنگلز مقابلے میں کانزے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی تھی۔ اس موقع پر کرن رجیجو نے کہا کہ انہوں نے اولمپک میڈلز کی فہرست میں بھارت کا نام روشن کیا۔ وہ BJP کے پلیٹ فارم سے ملک کی خدمت کریں گے۔ کولکتہ میں پیدا ہونے والے پیس نے اپنے والدین کی حوصلہ افزائی سے ٹینس کی طرف رخ کیا۔ اپنے کیریئر میں انہوں نے مجموعی طور پر 18 گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیتنے میں 10 مکسڈ ڈبلز اور 8 مردوں کے ڈبلز میں شامل ہیں۔ انہوں نے سال 2021 میں ٹینس کو خیرآباد کہہ کر ترنمول کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی اور اس وقت پارٹی کے لیے انتخابی مہم بھی چلائی تھی۔ اب مغربی بنگال میں انتخابات 2 مرحلوں میں 23 اپریل اور 29 اپریل کو ہوں گے، جبکہ نتائج 4 مئی کو اعلان کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کے میاں پور علاقے میں پیر کی رات ٹرانسفارمر میں دھماکے کے باعث کم از کم 3 گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ مارتانڈا نگر کالونی میں پیش آیا۔ متاثرہ گاڑیوں میں ایک ٹاٹا ایس منی ٹرک اور 2 موٹر سائیکلیں شامل ہیں، جو ٹرانسفارمر کے قریب پارک کی ہوئی تھی۔ ماداپور فائر اسٹیشن کے آفیسر ڈی انجنیلو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمیں رات تقریباً 10:30 بجے آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ آگ ٹرانسفارمر میں دھماکے کے باعث لگی۔ نقصان کا تخمینہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات ہے جاری۔ بہار میں ایک مندر میں بھگدڑ مچنے سے 8 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ نالندہ ضلع کے مگرا شریف علاقے میں واقع شیتلا مندر میں پیش آیا، جہاں درشن کے لیے بڑی تعداد میں عقیدت مند جمع تھے۔ اچانک رش زیادہ ہونے کے باعث بھگدڑ مچ گئی، جس سے صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ حادثے میں 8 افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والے تمام خواتین بھکت بتائے گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ریسکیو اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد شہر میں بائک اسٹنٹس کا جنون خطرناک رخ اختیار کر گیا، جہاں کچھ نوجوان اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی خوف و ہراس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تازہ واقعہ عطاپور کے مرکزی شاہراہ پر پیش آیا، جہاں چند نوجوانوں نے پولیس کے سامنے ہی خطرناک اسٹنٹس کرتے ہوئے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق عطاپور پولیس اسٹیشن حدود میں گشت کر رہی پولیس گاڑی کے سامنے ہی کچھ نوجوان تیز رفتاری سے بائکس پر آئے۔ انہوں نے نہ ہیلمٹ پہنا تھا اور نہ ہی ٹریفک قوانین کی کوئی پرواہ کی، بلکہ ایک ہی بائک پر خطرناک انداز میں سفر کرتے ہوئے اسٹنٹس شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ان کارناموں کو موبائل فون پر ریکارڈ کرتے ہوئے پولیس کو چیلنج کرنے جیسا رویہ اختیار کیا۔ پولیس کے سامنے اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر عطاپور پولیس سے فوری حرکت میں آ گئی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے نوجوانوں کا فلمی انداز میں پیچھا کیا گیا اور آخرکار انہیں گھیر کر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ گرفتار نوجوانوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان کی بائکس ضبط کر لی گئی ہے اور ان کے والدین کو بلا کر کاؤنسلنگ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پولیس نے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر اسٹنٹس کے ذریعے دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے لوگوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا ریلز کے لیے ایسی خطرناک حرکتیں کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کی ویملواڑہ مندر کے گوشالہ میں 4 بیلوں کی موت ہو گئی۔ حکام کے مطابق شدید گرمی کے باعث جانوروں کی حالت بگڑنے سے اموات ہوئی ہے، جبکہ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ بنیادی سہولیات کی کمی اس واقعے کی اصل وجہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق
ویمولواڑہ مندر سے منسلک تپاپورم گوشالہ میں تقریباً 650 بیل موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ محدود جگہ کے باعث بڑے اور چھوٹے بیل ایک ساتھ رکھے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق کچھ بیل پہلے ہی بیمار حالت میں مندر میں عطیے کیے جاتے تھے۔ پیر کے روز 4 بیل ہلاک ہو گئے، جبکہ مزید 5 بیل بیمار ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔